حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، دگنا چگنا سود نہ کھاؤ. یہاں سود مرکب کی ممانعت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے. سود کے بارے میں آخری حکم جو ہے وہ جا کر سورہ بقرہ میں وارد ہوا ہے کہ جو پورا ایک رکوع تھا مالی معاملات کے بارے میں، اس میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جس میں واضح طور پر کہا گیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو جائز، حلال اور سود کو حرام کر دیا ہے. لیکن سر دست اس آیہ مبارکہ میں سود مرکب سے منع کیا گیا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ آگ تیار تو کافروں کے لیے کی ہے، لیکن بدقسمت ایمان والے ایمان لانے کے بعد اس ایمان کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اور کسی کو سزا دے کر اسے کبھی خوشی نہیں ہوتی. ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے اور ایمان لے آؤ گے. اب ایمان کا سب سے اہم تقاضا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے اور پھر اس سے کچھ خامیاں، کچھ کوتاہیاں یا کچھ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا. لیکن انسان کا مجموعی طرز عمل وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہونا چاہیے. تو بڑے واضح الفاظ میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہنا مانو اللہ اور رسول کا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن سکو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. پہلے فرمایا کہ اس آگ سے ڈرو کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب فرمایا کہ لپکو، دوڑو، دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور ایسی جنت کے لیے کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے لیے کی حصول کے لیے دوڑ لگانا. انسان جتنا مرضی نیک ہو جائے، جتنی مرضی ایفرٹ کر لے، وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا. یعنی وہ جنت کے جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خاص شفقت اور مہربانی سے ملے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو. تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی؟
تو آپ نے فرمایا ہاں استغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم، میں تو دن میں 70 دفعہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ میرے اور آپ کے گناہ اور ہیں، اور اللہ کے نبی کو جن گناہوں سے مغفرت مانگنے کی ضرورت ہے ان کا درجہ اور ہے۔ ہر سطح پر یہ تقسیم جو ہے وہ ہوتی ہے کہ ایک ورکر کی جو غلطی ہے وہ اور نوعیت کی ہوتی ہے، اور ایک مینیجر کی غلطی جو ہے وہ اور نوعیت کی ہوتی ہے۔ مینیجر کی غلطی آن دا پارٹ آف ڈیسیژن ہوگی، اس نے کوئی غلط ڈیسیژن لیا اور اس سے ادارے کو نقصان پہنچا، تو وہ بھی کیا ہے، وہ اس کی غلطی ہے۔ لیکن ایک ورکر جو ہے جس نے ڈیسیژن نہیں کرنا، کام کرنا ہے، اس کی کوتاہی، اس کی غلطی جو ہے وہ کام کے اعتبار سے ہوگی، ڈیسیژن کے اعتبار سے نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جماعت کے امیر تھے اور مدینہ کی ریاست کے سربراہ تھے۔ اسی غزوہ احد کو آپ لے لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار خیال آتا ہوگا کہ اچھا اوہو ہم باہر جا کر نہ ہی لڑتے، میں وہ فیصلہ نہ کرتا تو بہتر ہوتا، تو اس پر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہوں گے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ 100% درست تھا، اس لیے کہ صحیح فیصلہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے کہ جو مشورے سے کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے مشورہ کرنے کی کہ ہر اہم معاملے میں مشورہ ضرور کیا کرو، ایک مسلمان سے کرو۔ اور دیکھو میں بھی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں بھی، ذہن میں رکھیے گا اللہ کا نبی ہونے کے باوجود دیکھو میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں، خواہ صرف ابو بکر اور عمر سے کروں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اگر کسی معاملے میں یہ دونوں متفق ہو جائیں تو پھر میں کسی تیسرے سے مشورہ نہیں بھی کرتا۔ تو یہ ہے وہ مشورے کی اہمیت۔ آپ کی اپنی ایک رائے تھی، آپ نے اپنی اس رائے کو اتھارٹیٹیو انداز میں اسرٹ نہیں کیا، بلکہ اپنی رائے کو بیان کر کے آپ نے مشورہ فرمایا، اور صحابہ کرام کی عظیم اکثریت نے، خاص طور پر نوجوانوں نے، یعنی شوق شہادت کا ارادہ ظاہر فرمایا اور یہ کہا کہ ہم عورتوں کی طرح گھر بیٹھ کر نہیں، ہم باہر جا کر مردوں کی طرح لڑیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو ویٹیج دیتے ہوئے باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فتح بھی نصیب فرمائی۔ یعنی غزوہ احد میں جو سارا کا سارا سیٹ بیک پہنچا وہ صحابہ کرام کی اس مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوا کہ 50 میں سے وہ جو پہاڑی پر تیر انداز کھڑے کیے تھے، 35 نے مس انٹرپریٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کہ خواہ ہم جنگ ہار جائیں اور سب کے سب شہید ہو جائیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہوں، پھر بھی تم وہاں سے نہ ہلنا۔ تو انہوں نے اجتہاد یہ کیا کہ آپ نے تو شکست کی صورت میں کہا تھا، اور اب تو فتح ہو گئی ہے اور جنگ ختم ہو گئی ہے، اب یہاں کھڑے رہنے کا کوئی تک نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو تو انٹرپریٹ کیا، لیکن اپنے مقامی امیر کی، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکم کی صریح خلاف ورزی کی، جس کی سزا بہرحال اس وقت ملی مسلمانوں کو، اور پھر اس حلے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آئے، آپ بھی ایک فریکچر سے آپ کو سابقہ پڑا، آپ کا چہرہ لہو لہان ہوا۔ تو یہ سب چیزیں ہوئیں، اس وجہ سے ہوئیں کہ صحابہ کرام نے ڈسپلن کی، ایک گروہ نے صحابہ کرام کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، تو انہوں نے بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی تو نہیں کی تھی، انٹرپریٹیشن کی تھی، لیکن اپنے مقامی امیر کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ اب سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، واضح ہو گئی یہ بات کہ اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے آگے بڑھنا، لپکنا، دوڑنا، یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ چلیے عام انسان جو ہیں وہ تو غلطیاں بھی کرتے ہیں اور نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کا نبی نہ کوئی غلطی کرتا ہے نہ کوئی نافرمانی کرتا ہے، لیکن ڈیسیژن میکنگ جو اس پر ایک ذمہ داری ہے، اس میں بہرحال وہ اس کو یہ احساس ہو سکتا ہے
کہ یہ سب کو سارا کا سارا نقصان جو ہے یہ میرے غلط فیصلے کی وجہ سے ہوا ہے۔ غلط فیصلہ کرنا گناہ تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری سونپی ہے وہ ذمہ داری ایک شخص خلوص دل کے ساتھ ادا کر رہا ہے، لیکن جب بھی اس کا بڑا برا نتیجہ نکلے گا، اس پر کوئی نقصان ہوگا، کوئی سیٹ بیک ہوگا، تو جو بھی ذمہ دار آدمی ہوگا وہ ہمیشہ یہ محسوس کرے گا کہ شاید یہ میرے فیصلے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو انبیاء کرام کے گناہ تو نہیں ہوتے، لیکن بہرحال انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو بھی حکم دیا ہے۔ اور رہے میں اور آپ، ہم تو بہت سے گناہ بھی اپنے نامہ اعمال میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سی نافرمانیاں بھی ہم سے سرزد ہوتی ہیں، تو ہمارے لیے یہ اور بھی زیادہ اہم ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، لب کو اپنے رب کی جانب سے بخشش کے حصول کے لیے۔ تو قیامت کے دن کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا، ہاں اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے صرف نظر کرے گا، ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو وہ جنت میں داخلے کے مستحق ہو جائیں گے۔ اور میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ ہماری کمزوری ہے کہ ہر انسان کوئی نقشہ اپنے ذہن میں ضرور بناتا ہے، کوئی بھی واقعہ جو ہے آپ اسے سنائیں گے تو وہ ایک تصویر اپنے خیال کے مطابق اس واقعے کی بنائے گا۔ تو جنت میں داخلہ، حشر کا میدان، اس کی بھی کوئی نہ کوئی پکچر جو ہے وہ جب اس کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اس پر بحث ہو رہی ہوتی ہے، تو انسان ضرور بناتا ہے۔ جب کمپیوٹر نہیں آیا تھا، میں چھوٹا تھا، تو میں سوچا کرتا تھا کہ وہ نامہ اعمال کتنا بڑا ہوگا، وہ رجسٹر کے جس میں ہر انسان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو درج کیا گیا ہو، اور وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا کہ جس میں وہ اعمال لا کے رکھے جائیں گے۔ لیکن کمپیوٹر نے اب اس کو بڑا آسان بنا دیا ہے، کنسیویبل بنا دیا ہے کہ انسان اس کا بڑی آسانی سے تصور کر سکتا ہے کہ وہ نامہ اعمال سے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ اسی شکل میں ہوگا، لیکن یہ تو انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں سب کے سب۔ اللہ تعالیٰ، انسان بھی ابھی قیامت سے پہلے کہاں تک پہنچے گا وی ہیو نو آئیڈیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کا تو کوئی عالم نہیں ہے۔ تو آج کے اس یعنی ذہن کے مطابق پکچر ایسی بنتی ہے کہ وہ اعمال نامے جو ہیں وہ سافٹ ہوں گے، اور جب وہ میرا اعمال نامہ فیڈ کیا جائے گا تو رزلٹ ڈسپلے ہوگا۔ یعنی اگر اس مغفرت کے تصور کو نکال دیا جائے تو رزلٹ ڈسپلے ہوگا کہ جی اس کے نیک اعمال زیادہ ہیں یا برے اعمال زیادہ ہیں، اور نیٹ ٹوٹل کیا ہے، یعنی ٹوٹل جو ہے وہ گناہوں کی طرف ہے یا ٹوٹل نیکیوں کی طرف ہے۔ لیکن اس حدیث کی روشنی میں یہ تصویر نہیں بنتی۔ تصویر کیا بنتی ہے کہ میرا اعمال نامہ فیڈ ہوگا، اور اگر رزلٹ ڈسپلے ہو گیا کہ غفر، 3 حرف ہیں صرف، غین فا را، بخش دیا گیا، forgiven، تو میں کامیاب ہو گیا۔ اور اگر مجھے یہ 3 حرف نہ ملے تو پھر ناکامی جو ہے وہ میرا مقدر بنے گی۔ تو لب کو کس کے لیے؟ اپنے رب کی جانب سے بخشش، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا السماوات والارض، لب کو اپنے رب کی بخشش اور ایک ایسی جنت کے حصول کے لیے کہ جس کی وسعت، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں تقویٰ پر جتنا زور دیا گیا ہے وہ شاید کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ ابھی رمضان المبارک گزرا ہے، اس رکوع میں 2 مرتبہ تقویٰ کا ذکر ہے۔ ایک تو بالکل پہلی آیت میں کہ تم پر روزہ رکھنا فرض کیا جا رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور پھر اس کے بعد تقریباً 5ویں یا 6ٹھی آیت میں جہاں سحری کا ذکر ہے، اس کے آخر میں بھی یہی ہے لعلہم یتقون، تاکہ تو وہ اللہ سے ڈرنے والے متقی بن جائیں۔ ایسے ایسے معاملات کے جن کا بظاہر انسان کی انفرادی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں خوف خدا کا بظاہر کوئی رول نظر نہیں آتا، بالکل قانونی معاملات ہیں، وہاں بھی بار بار تقویٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جس کی جو سب سے نمایاں مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ طلاق، یہ خالص قانونی مسئلہ ہے،
کہ کوئی شخص جو ہے وہ کتنے ہی خلوص کے ساتھ اگر اس نے غلطی سے بھی طلاق کا لفظ اپنی بیوی کو کہہ دیا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ ایک قانونی شکل ہے۔ پھر اس کی عدت کا پورا ہونا خالص قانونی شکل ہے، خواہ کسی نے طلاق کسی بھی شکل میں دی ہو، کسی بھی حالت میں دی ہو، لیکن اس کو وہ جو فگر ہے وہ پوری کرنی پڑے گی عدت کی۔ پھر یہ کہ جو عام عورتیں ہیں حیض والی، ان کی عدت اور ہے، اور جو حیض سے مایوس آفٹر دا مینوپاز عورتیں ہیں ان کی طلاق ہوتی ہے تو اس کی عدت 3 ماہ ہے، اور یہی معاملہ ان کا ہے کہ جن کو ابھی ایام آنے شروع نہ ہوئے ہوں۔ ساتھ ہی فرمایا کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والیوں کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، خواہ وہ اگلے دن ہو جائے اور خواہ وہ 8 مہینے کے بعد ہو۔ اب یہ ساری قانونی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے پڑھ کے دیکھیے سورۃ طلاق کو کہ اس میں بار بار تقوی کا ذکر ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا، یعنی قانون میں کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے دے گا جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہاں دوسری آیت کا اختتام ہوا۔ پہلی آیت میں بھی کیا فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا اللہ، دیکھیے ربکم، اور عدت کا حساب رکھو اور اپنے رب اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ان قانونی جو بھی تقاضے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، ان کو پورا کرتے ہوئے اپنے دل کو خوف خدا سے خالی نہ ہونے دو۔ اب اس کی کئی امپلیکیشنز جو ہے وہ آئیں گی، یعنی ایک انسان کے دل میں خوف خدا ہو تو بہت سے معاملات خود بخود ہی اللہ تعالیٰ سلجھا دے گا۔ کیوں؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ لائل ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اب اللہ تعالیٰ خود اس کی ٹیک کیئر کرے گا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنے تمام غموں کو ایک غم بنا دیا، یعنی آخرت کا غم، اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کی کفالت کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام غموں کو ڈیل کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے خود کافی ہو جائے گا۔ تو سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ میں آپ سورۃ طلاق کا حوالہ دے رہا تھا، خالص قانونی مسئلہ ہے، یعنی پہلی آیت میں فرمایا واتقوا اللہ ربکم، اپنے رب اللہ سے ڈرو۔ دوسری آیت میں فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا۔ پھر اس کے بعد چوتھی آیت میں پھر فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کرے گا۔ پھر اسی اگلی آیت میں پھر فرمایا ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا، ویعظم لہ اجرا، اور اسے بہت ہی عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی ایک پر ایک جو ہے یہ حکم جب بار بار آئے گا کہ قانونی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور جو قانون میں ساری کی ساری خرابی پیدا ہوتی ہے وہ کسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ اس چیز سے پیدا ہوتی ہے کہ جب قانون پر عمل کرنے والوں، قانون کو نافذ کرنے والوں کے دلوں سے خوف خدا نکل جائے۔ قانون کس لیے ہوتا ہے؟ اصلاح کے لیے، معاملات کو سلجھانے کے لیے، لیکن اگر انسان کی نیت خراب ہو جائے تو بہتر سے بہتر قانون بھی آپ کو وہ ریزلٹس نہیں دے سکتا، وہ بینیفٹس نہیں پہنچا سکتا۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، بڑی خوبصورت آیت ہے یہ، یعنی کن متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے جنت؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ کہ جو آسودگی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ جب انسان پر وسعت ہوتی ہے تو انسان آمادہ ہوتا ہے کہ وہ صدقہ و خیرات بھی کرے اور اسے نیک کاموں پر اپنے مال کو لگائے آسودگی کے حال میں۔ لیکن ان لوگوں کی تعریف کیا کی جا رہی ہے کہ یہ خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، آسودگی میں بھی اور تنگی میں بھی۔
اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے۔ یہ بہت اہم وصف ہے کہ انسان کو غصہ آئے اور انسان غصے کے اظہار کو پی جائے، آسان کام نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زور آوری پہلوانی کسی کو بچھاڑنے میں نہیں ہے، اصل پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو تو قابو کر نہیں سکتا اور دوسرے پہلوان کو جا کر بچھاڑتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پہلوان نہیں ہے۔ اصل پہلوانی، اصل زور آوری کیا ہے کہ کوئی شخص غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ قابو میں رکھنے کے معنی کیا ہے کہ غصے میں نہ اس کی زبان سے اور نہ اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو کہ جس پر اس کا رب اس سے ناراض ہو جائے۔ اور ہم اپنی زندگیوں میں جھانکیں تو ہمیں سے ہر شخص جو ہے وہ نوٹ کرے گا کہ ہاں فلاں موقع پر، فلاں موقع پر، فلاں موقع پر، فلاں موقع پر جو میں غصے میں آ کر بیٹھا تھا، اگر میں وہ نہ کرتا تو شاید مجھے اتنی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ طلاق ہی کو لے لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں، یعنی سورہ نساء میں یہ مضمون آ رہا ہے شاید، کہ اگر تم اپنی بیوی کو ریپلیس کرنا چاہتے ہو ون فار اندر تو غور کرو، شاید غور کرو گے تو تمہیں اپنی بیوی میں جو موجودہ بیوی ہے بہت سی خوبیاں نظر آ جائیں گی اور پھر تم اس کو طلاق دینے سے گریز کرو گے۔ اور عام طور پر جو طلاق ہم دیتے ہیں کیا ہوتا ہے، عورتیں ساری آلموسٹ ایک ہی جیسی ہوتی ہیں اور ہر عورت جو ہے وہ اپنے اس جذباتی کیفیت کے اندر بول بلارا کرتی ہے جس پر آپ کو غصہ آتا ہے۔ اگر آپ غصے پر قابو رکھیں تو گھر بنے رہتے ہیں، اور طلاق جو ہے وہ صرف میاں بیوی کے درمیان نہیں ہوتی، دو خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اور بچے جو ہیں وہ خام خواہ بیچ کے اندر رگڑے جاتے ہیں، اگر وہ باپ کے پاس رہیں تو ماں کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں، اگر وہ ماں کے پاس رہتے ہیں تو باپ کی شفقت سے محروم ہوتے ہیں۔ اس میں صرف ایک ہی چیز ہے جو فرق پیدا کر رہی ہے، وہ کیا ہے؟ غصے میں انسان کا اپنی زبان پر کنٹرول نہ ہونا۔ اگر انسان کو اپنی زبان پر کنٹرول ہو، غصہ آیا ہے لیکن وہ زبان سے کچھ لفظ بولنے سے پہلے سوچے کہ میں جو لفظ بول رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہوگا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، تو موسٹ پروبیبلی وہ زبان پر طلاق کا لفظ نہیں لائے گا۔ مسجد شہداء لاہور کے خطیب ہیں قاضی یونس صاحب، تو میرے محمودات بھائی کی بیٹی کا نکاح انہوں نے پڑھایا تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی دولہا کو مخاطب کر کے کہ جہاں دو برتن ہوتے ہیں وہ کھڑکتے ضرور ہیں۔ تو گھر میں کچھ نہ کچھ اختلاف رائے بھی ہوتا ہے اور کچھ بول بلارا بھی ہوتا ہے، لیکن بس ایک لفظ طلاق زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ یعنی اگر انسان کو صرف اتنا سا کنٹرول جو ہو جائے کہ جتنا مرضی غصہ آ جائے اس نے یہ لفظ ہے استعمال نہیں کرنا، تو بول بلارا ہوتا ہے، پھر ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے معاملہ۔ غصہ آتا ہے، شکر رنجیاں ہوتی ہیں اور بعض اوقات سپریشنز بھی ہوتی ہیں، لیکن جب تک لفظ طلاق زبان پر نہیں آتا اس وقت تک خاندان نہیں ٹوٹتا، انٹیکٹ رہتا ہے۔ تو یہاں اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ جنت ان متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے کہ جو آسودگی اور تنگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ انسان اپنے محتاجوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے سبارڈینیٹس کے لیے بڑا آئیڈیلسٹک ہو جاتا ہے اور بڑا پرفیکشنسٹ بن جاتا ہے۔ مجھے بے قاعدگی بالکل پسند نہیں ہے، مجھے جو ہے امپرفیکٹ چیز جو ہے وہ بالکل اچھی نہیں لگتی، لیکن جب خود اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ میری خامیوں سے درگزر فرما۔ تو یہ کیا ہے؟ اگر آپ اس کو یعنی اس اینگل سے بھی دیکھیں تو بڑا یہ انفیئر معاملہ ہے۔ دو سٹینڈرڈز ہیں، انسان اپنے بارے میں مغفرت کا تقاضا کر رہا ہے لیکن اپنے سے چھوٹوں کو،
اپنے سبارڈینیٹس کو وہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس کو بڑے تعریف کے انداز میں کہا جا رہا ہے غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. احسان کو 3 معنوں میں رکھا کیجیے ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر. ایک تو احسن یحسن، حسنتاً کہتے ہیں نیکی کو، اور اس کا جو ورب ہے وہ ہے احسن یحسن، نیکی کا کام کرنا، اور اس کا مصدر ہے احسان. تو آپ بہت سے تراجم میں ترجمہ دیکھیں گے محسنین کا نیک لوگ. پھر اردو میں جو احسان ہے وہ مفہوم بھی اس کے اندر شامل ہے، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا. اور تیسرا مفہوم جو حدیث جبرائیل میں آیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ومل احسان، احسان کیا ہوتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی بندگی ایسے کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم اس لیول تک نہ پہنچ سکو کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکو اپنی آنکھوں کے ساتھ، تو کم سے کم یہ فیل کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور جب وہ مقام تو شاید نبیوں کا مقام ہی ہوگا یا اولیاء اللہ کا مقام ہوگا کہ وہ فیل کریں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ہمارے لیول کی چیز اگر یہی اچیو ہو جائے ہمارے لیے کہ ہمیں یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہماری زندگیوں میں بہت فرق آ جائے گا، بہت بڑا انقلاب آئے گا ہماری زندگیوں میں. اس لیے کہ آج سے پہلے مجھے یہ یاد نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، دیکھ تو رہا تھا وہ، لیکن آج سے مجھے یہ یاد رہنا شروع ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. میری گفتار میں، میری زبان میں کیا تبدیلی آئے گی، میرے جذبات میں کیا تبدیلی آئے گی، میرے اعمال میں کیا تبدیلی آئے گی، اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. صرف اتنی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی بندگی ایسے کرے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ لیو نہ ہو سکے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم سے کم یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی کھلا گناہ یا بے حیائی کا کام سرزد ہو جائے. فحش جو ہے یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اردو میں تو فحش صرف بے حیائی کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں یہ دونوں کے لیے ہے، بے حیائی کے کاموں کے لیے بھی ہے اور کسی بڑی اٹراسٹی کے لیے، کسی بڑے جرم کے لیے بھی فحش کا لفظ آتا ہے. او ظلموا انفسہم، یا انہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہو. یہ بھی قرآن مجید کے محاورے میں بڑے گناہوں کے لیے آتا ہے. اپنے اوپر ظلم ڈھانا یعنی اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنانا، اس سے بڑا ظلم اپنے اوپر کیا ہو سکتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جو بے حیائی کا کام کر بیٹھیں، او ظلموا انفسہم، یا کو ان سے بڑا گناہ سرزد ہو جائے، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں سے کی بخشش مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا گناہوں کو بخشتا بھی کون ہے، بخش بھی کون سکتا ہے، معاف بھی کون کر سکتا ہے. ولم یصروا علی ما فعلوا، اور اصرار نہیں کرتے، کنسسٹنسی اختیار نہیں کرتے اپنے ان گناہوں پر جو کچھ کیے ہوں. وہم یعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے. سورہ نساء میں انشاءاللہ ہم پہنچ کر وہ آیہ مبارکہ پڑھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. اب اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز میں اور آپ تو نہیں لازم کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہ ہم پر چیزیں فرض کرتا ہے، وہ ہم پر منع کرتا ہے کہ یہ نہیں کرو یہ کرو، جبکہ ہم اس پر کوئی چیز جو ہے وہ لازم نہیں کر سکتے. لیکن وہ بادشاہ ہے، وہ خود کہے کہ میں اپنے اوپر لازم کرتا ہوں تو اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا.
تو اللہ تعالیٰ نے عذرائے مہربانی اعلان فرمایا کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھیں ثم یتوبون من قریب، گناہ کر بیٹھے جہالت میں، اور جہالت جو ہے یہ دو معنی رکھتا ہے یہ لفظ بھی، جاہل جو ہے یہ عالم کا الٹ بھی ہے اور جاہل عاقل کا الٹ بھی ہے، اور عاقل کون ہوتا ہے؟ جذبات کو قابو میں رکھنے والا۔ تو یعملون السوء بجہالت کے دو معنی ہوئے کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے لا علمی میں یا جذبات میں آ کر، یہی دو چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کوئی برائی کرتا ہے، یا اسے علم نہیں ہوتا کہ یہ برا کام ہے، یا پتہ تو ہوتا ہے کہ برا ہے لیکن جذبات کا ایسا بہاؤ آتا ہے کہ جن کو وہ رزسٹ نہیں کر سکتا اور وہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اور عام طور پر جو جنسی نوعیت کے کرائمز ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ برا کام ہے لیکن جذبات کی ایسی رو آتی ہے کہ جو اسے بہا کر لے جاتی ہے، اور جو ہی وہ سینسز میں آئے یعنی جذبات ٹھنڈے ہو جائیں تو فوراً توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا میرے اوپر لازم ہے، یہ بھی اس کی شفقت و مہربانی ہے، ورنہ جس نے بھی کوئی جرم کیا ہے حق کیا ہے؟ حق تو یہ ہے کہ اس کو سزا دی جائے، عدل کیا ہے؟ سزا دی جائے۔ تو بخشش جو ہے یہ سراسر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، یہ انسان کا حق نہیں۔ تو یہاں بھی وہی بات فرمائی وَإِذَا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ خود اللہ تعالیٰ کا فیور ول کرنے والا معاملہ ہے۔ آیا ہے قرآن مجید میں کہ نماز کے بارے میں کہ نماز قائم کرو فلاں فلاں وقت پر، اس کے بعد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک برائیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ اب یہ بھی دو طرح سے ہے، ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان باقاعدگی سے مسجد کے ٹائم ٹیبل کو فالو کرتے ہوئے باجماعت آ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی بہت سی برائیاں چھوٹ جاتی ہیں۔ یعنی ایک ہے انسان کا نماز پڑھنا اپنی کنوینئنس کے ساتھ، ایک ہے وہ مسجد کا ٹائم ٹیبل فالو کرتا ہے کہ 1:15 بجے مسجد میں نماز ہے۔ اب جتنی بھی دلچسپی کا کام وہ کر رہا ہو، اب دلچسپی کے کام جو ہیں وہ برائی کی طرف جو رجحانات ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کسی مخلوط محفل میں بیٹھا ہے، بڑا انجوائے کر رہا ہے، یا کوئی میچ دیکھ رہا ہے بڑا انجوائے کر رہا ہے، یا کوئی بڑی اہم مذاکرہ سن رہا ہے اور بڑا انفارمیٹیو پروگرام ہے وہاں وہ بہت کچھ گین کر رہا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اب وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، کوئی ڈرامہ ہو ٹی وی کا، کوئی میچ ہو، کوئی اور دلچسپی کی چیز ہو، اس کو چھوڑ کر جب وہ مسجد آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے وہ جو برائی کی اپرچونٹیز ہے وہ دور کر دیتا ہے انعام کے طور پر۔ یہاں کیا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ نماز اصل میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے کہ نماز کے اندر مغفرت کی دعا بھی ہوتی ہے، لیکن اصلاً نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے یعنی برائی کو چھوڑ کر نماز کے لیے آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے برائیوں کو دور کر دیتا ہے، اور برائی اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و کرم سے انسان سے دور ہوتی ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ برائی کو چھوڑ سکے۔ اسی کا دوسرا مفہوم کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے بھی پھر وہ برائیاں جو ہے وہ ڈیلیٹ کرتا ہے، ان کے نامہ اعمال سے بھی اللہ تعالیٰ حذف کرتا ہے۔ تو فاستغفروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کوئی نہیں بخشتا سوائے اللہ کے۔ یہ بہت
اہم بات ہے، وہ جو ہم مسنون دعاؤں میں بھی ایک دعا پڑھتے ہیں نا کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت، کہ اے میرے رب، اے اللہ، میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم ڈھایا ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں بخشتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی میں اور آپ کسی کو بخش بھی معاف بھی کر دیتے ہیں تو ہمارا معاف کرنا نہ معاف کرنے جیسا ہی ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے مجھ پر کوئی زیادتی کی اور پھر آپ نے معافی مانگ لی، اور میں حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے آپ کو معاف کر دوں گا، لیکن میرے دل میں کیا ہوگا کہ اللہ کرے تمہیں بھی کوئی اسی طرح کا معاملہ کرے تمہارے ساتھ اور تمہیں پتہ چلے کہ تم نے میرے اوپر کیا کیا، یہ کیا معاف کرنا ہوگا؟ کیونکہ میں اور آپ جب ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں تو ایک دوسرے کا نقصان کرتے ہیں، ایک دوسرے کو زخم لگاتے ہیں، جبکہ ہم جتنی مرضی نافرمانی کر لیں، فرعون بن جائیں، نمرود بن جائیں، حامان بن جائیں، ابو جہل بن جائیں، کیا اللہ تعالیٰ کا بھی کچھ بگاڑتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو بڑے سے بڑا باغی بھی اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑتا نہیں ہے، لہذا جب وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے تو اس گناہ کا کوئی ریزیڈیول ایفیکٹ بھی اس کے اندر باقی نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ واقعتاً معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم معاف کریں، تو اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے بھی اس کو دھو دے۔ یہ جو زخم لگتا ہے انسان کے دل میں، تو زخم جب بھرتا ہے نا، یہاں کوئی زخم آئے گا تو عمر بھر وہ سکار جو ہے وہ اس زخم کا باقی رہتا ہے، اور جلد کی جو سموتھنس ہے وہ وہاں سے کم ہو جاتی ہے۔ اب یہ شیشے کی سرفیس ہے، یہ پالش سرفیس ہوتی ہے، اس پر گرد پڑا ہوا ہو، اب یوں پھونک ماریں گے تو وہ گرد اڑ جائے گی، لیکن اس کی جگہ پر کوئی رف سرفیس ہو تو آپ اس کو رگڑیں گے بھی تو وہ صاف نہیں ہوگی۔ تو انسان کے دل میں جو سکارز بن جاتے ہیں زخموں کے، وہ سکارز نہیں بنتے، اور یہی وہ سکار ہوتے ہیں کہ پھر جب بھی مجھے موقع ملے گا، کوئی پوائنٹ آپ کے خلاف مجھے ملے گا، تو فوراً وہ زخم جو ہے وہ نئے سرے سے ہرا ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ نے مجھے ایک زخم لگایا تھا، یا میں نے آپ پر کوئی زیادتی کی تھی تو بھی آپ کے دل پر ایک سکار آئے گا۔ وہ جو ایک دعا آتی ہے قرآن مجید میں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ، اے ہمارے رب، بخش دے ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، یعنی صحابہ کرام، ولا تجعل فی قلوب الذین فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کھردرا پن پیدا نہ کر۔ تو یہ کھردرا پن جو ہے یہ ہمارے دلوں میں باقی رہتا ہے کسی کو معاف کر دینے کے بعد بھی، لیکن اللہ تعالیٰ جب معاف کرتا ہے تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم کچھ بگاڑتے نہیں ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ بالکل اس کو ہمارے نامہ اعمال سے بھی کھرچ دیتا ہے، اور صرف نہ یہ کہ کھرچ دیتا ہے، توبہ تو ایسی چیز ہے کہ سورہ فرقان میں انشاءاللہ ہم پہنچ کر پڑھیں گے کہ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور توبہ کی ایک اہم شرط کیا ہے کہ انسان توبہ کرے اس نیت کے ساتھ کہ آئندہ میں یہ حرکت نہیں کروں گا، توبہ کرے اس نیت کے ساتھ کہ آئندہ یہ حرکت نہیں کروں گا، پھر غلطی سے دوبارہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن توبہ کرتے ہوئے ذہن میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ میں اب توبہ کر کے کل پھر دوبارہ یہ کروں گا، اب میں حج کر کے عمرہ کر کے میں نے پچھلے گناہ بخشوا لیے ہیں، اب بسر نو پاکستان جا کر میں اپنی وہی ہیرا پھیریاں اور وہی زیادتیاں لوگوں پر دوبارہ کرنا شروع کر دوں گا، یہ توبہ نہیں۔ تو فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس پر اصرار نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے، أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ان کے رب کی جانب سے بخشش
وَجَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہا، اور ایسے باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں ہوں گی، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِین، اور بہت خوب اجر ہوگا عمل کرنے والوں کا، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِکُمْ سُنَنٌ، تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، بس دیکھو گھومو پھرو زمین میں، فَانْظُرُوا، دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک بیان ہے، ایک وضاحت ہے، وہدن وموعظۃ للمتقین، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آیات کس کانٹیکسٹ میں آ رہی ہیں؟ غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں۔ غزوہ احد میں کیا ہوا؟ اپیرنٹلی مسلمانوں کو سیٹ بیک پہنچا، 70 صحابہ شہید ہوئے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید مجروح ہوئے۔ اب اس کانٹیکسٹ میں کہا جا رہا ہے کہ ولا تہنوا، بے دل نہ ہونا، ولا تحزنوا، اور غم نہ کھانا، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم صاحب ایمان رہے۔ اگر تم نے ایمان چھوڑ دیا پھر نہیں وعدہ اللہ تعالیٰ کا، لیکن اگر تم صاحب ایمان رہے، اللہ اور اس کے رسول کو اون کرتے رہے ہوئے، ان کے لیے اپنی سی ایفرٹ کرتے رہے، تو بالآخر تم ہی غالب ہوگے۔ اچھا، اس میں بھی دو مفہوم ذہن میں رکھیے گا۔ ایک تو خاص اس جگہ پر غزوہ احد ہوا، اگلے سال غزوہ خندق ہوا، ایک سال کے بعد غزوہ خندق ہوا، یعنی 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا ہے، شوال 3 ہجری میں، اور شوال سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا ہے، اور سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے۔ اب صلح حدیبیہ بھی کیا تھی؟ بظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا، اور مسلمان ناکام واپس لوٹے بظاہر احوال، کہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، عمرہ نہیں کرنے دیا قریش مکہ نے، تو کیا ہوا؟ بغیر عمرہ کیے واپس آ گئے۔ ہم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ عمرے کے لیے تیار ہو کر جائے اور جدہ ایئرپورٹ پر اسے انٹری نہ دی جائے، اس پر بیتے گی کیا؟ یا وہ حج کی نیت سے جائے اور جدہ میں امیگریشن آفیسر جو ہے اس کو انٹری ہی نہ دے، تو کتنا بے دل ہو کر وہ آئے گا؟ تو صحابہ کرام بہت بے دل ہو کر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی صلح جو وہاں پر اس موقع پر ہوئی تھی، جو بظاہر دب کر ہوئی تھی، اس کو فتح مبین قرار دے دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا وہی وعدہ، جس کو یہاں کیسے کہا جا رہا ہے کہ بے دل نہ ہونا اور غمگین نہ ہونا، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ٹھہرے۔ اور پھر آگے فرمایا ام یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں اس سال زخم لگا ہے تو دوسری قوم کو بھی، یعنی تمہارے دشمنوں کو بھی تو ایسا ہی زخم لگ چکا ہے۔ یعنی ٹھیک 13 ماہ پہلے، یعنی شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہے، اور رمضان سن 2 ہجری میں فتح بدر ہے، تو تم دشمن کے 70 مار چکے ہو، تو کیا ہو گیا؟ اگر اس دفعہ تمہارے 70 شہید ہو گئے، لیکن اگر تم رہو گے مومن تو بالآخر تم ہی غالب رہو گے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ جانے کہ تم میں سے ایمان والے کون سے ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تعالیٰ تم میں سے گواہ بنائے۔ اب یہاں گواہ بنائے دونوں معنوں میں ہو سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ لوگوں کو جام شہادت پلائے اور ان کو شہید بنا دے، یا اللہ تعالیٰ تمہیں گواہ بنائے کفر کے خلاف۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے مقصود یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خالص بنا دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کا نام و نشان مٹا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ،
کیا مسلمانوں تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تم میں سے معلوم ہی نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون سے ہیں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور انہوں نے صبر کرنے والے، استقامت دکھانے والے بھی ابھی سارٹ آؤٹ نہیں کیے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اب یہاں پر ایک بڑا خوبصورت طنز کیا گیا ہے ان نوجوان صحابہ کو کہ جنہوں نے بڑا بڑھ چڑھ کر کہا تھا کہ ہمیں شہادت کی موت چاہیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا غزوہ احد سے پہلے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو چاہیے ہی شہادت کی موت۔ فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، ہاں بڑی تمہیں موت کی تمنا تھی، شہادت کا بڑا شوق تھا۔ من قبل ان تلقوہ، اس سے پہلے کہ تمہاری موت سے ملاقات ہوئی تھی۔ فقد رأیتموہ، تو پھر دیکھ لیا موت کیسی ہوتی ہے، چکھ لیا مزہ موت کا۔ وانتم تنظرون، آنکھوں سے دیکھتے ہو، یعنی موت تھیوریٹیکلی اور ہوتی ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو پھر انسان کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ پہلے موت کا بڑا شوق تھا تمہیں اللہ کے راستے میں جان دینے کا، اب دے دیا، چکھ لیا مزہ موت کا۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ یعنی جہاں پیار کرتا ہے وہاں انہیں جھنجھوڑتا بھی ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ موت کیسی ہوتی ہے۔ یہ اصل میں ڈانٹ ہے ان کو کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کچھ سیٹ بیک پہنچا تمہاری اپنی حرکت کی وجہ سے، تو پھر تم پریشان ہو گئے، حالانکہ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہیں ڈٹے رہنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو جو کہا کہ استقامت والے کون سے ہیں، ایمان والے کون سے ہیں، یہ اصل میں ان کی طرف ایک اشارہ تھا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ تم شہادت کی موت سے جب موت سامنے آئی ہے تو نہ ڈرتے۔ یعنی اس کو آپ یوں سمجھے کہ کوئی معاملہ ہے ایسا کہ جس میں کوئی شخص جو ہے بڑی استقامت دکھا رہا ہے اور نعرے لگا رہا ہے اور جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن جب اس پر حملہ ہو تو پھر وہاں سے بھاگ جائے تو پھر کیا ہے کہ ہون لگا پتہ لے لے سواد۔ اب یہ انداز ہے قرآن مجید کا، یہاں پر یعنی صحابہ کرام کو ذرا ایک اشارہ کیا گیا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں استقامت کے ساتھ وہاں موت کا استقبال کرنا چاہیے تھا، وہاں سے تمہیں پیٹھ نہیں دکھانی چاہیے تھی۔ جو جلد ہی الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز لگائی، صحابہ کرام کو بلایا، تو صحابہ کرام آپ کے گرد دوبارہ اکٹھے ہوئے اور پھر ان کی ہمت جو ہے وہ بن گئی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن